اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اتنے بڑے فقیہ، محدث، مجاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے پاس کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے زمانے کا ایک مشہور بزرگ، صوفی بزرگ، غالباً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فلاں وقت ہوگی. چلیے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ بھائی میں نہیں جا رہا. تھوڑی دیر تأمل کر کے کہا بھائی میں نہیں جا رہا معذرت صاحب. اس نے کہا حضرت اتنے بڑے بزرگ، اچھا وہ بزرگ تھے، اگر وہ مجھے ایسا ہی یاد پڑتا ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کے حلقے میں بکثرت آیا کرتے تھے اور طلبہ سے خطاب بھی کیا کرتے تھے. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے علماء کرام، تم اپنے علم کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو. علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جتنی فضیلت کی حدیثیں پڑھی ہیں کہ فلاں عمل کیے فضیلت ہے، فلاں عمل کیے فضیلت ہے، فلاں عمل کیے فضیلت ہے، اس کے کم از کم 2.5% پر عمل کرو. یہ زکوٰۃ ہے علم کی. ایسے بزرگ تھے. تو وہ ان کے انتقال کا موقع ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے خاص بزرگ ہیں، یعنی ان کے مجلس میں آنے والے ہیں، اور دنیا میں شعرا ہے ان کے علم کا، ان کے زہد کا، ان کے تقوی کا، ان کے بزرگی کا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا بھائی میرا کچھ ہو نہیں رہا ارادہ. کسی نے آخر میں پوچھا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے، لوگ تو ایسے موقع پر صبر کر کے آتے ہیں دور دور سے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، آپ نماز جنازہ میں نہیں جا رہے. فرمایا کہ میری نیت خالص نہیں ہو رہی. لم تحضرنی نیہ، نیت خالص نہیں ہو رہی. کیا مطلب کہ نماز جنازہ میں شرکت اس وقت تو باعث فضیلت ہوتی کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ نماز جنازہ بڑا فضیلت کا کام ہے، اس کو نماز جنازہ پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ قرات اجر ملتا ہے، اس وجہ سے جاتا. لیکن اب اس وقت طبیعت میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اور یہ امام احمد جو ہے ان کے جنازے بھی شریک نہیں ہوئے. تو لوگوں کی ملامت کا خوف دل میں آ رہا ہے، اور یہ مخلوق کی ملامت کا خوف آنے کی وجہ سے اخلاص پیدا نہیں ہو رہا. تو ایسے عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جو اس میں اخلاص نہ ہو، اسے نہیں جاتا. اب ذرا دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی صوفیاء کرام میں شمار نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل کو اولیاء کرام کی فہرست میں نہیں شمار کیا جاتا، علماء محدثین فقہا ان کی فہرست میں. لیکن یہ سارے علماء فقہا محدثین جو ہیں اعلیٰ درجے کے صوفی بھی تھے. یہ تصوف کا کتنا بڑا عمدہ، کتنا اعلیٰ نقطہ انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھے نیت نہیں حاضر ہو رہی، اس واسطے نہیں جاتا. تو اس واسطے آدمی تکلیف بھی اٹھائے، سفر کر کے بھی جائے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، مخلوق کی رضامندی کا خیال اس میں آ جائے تو فائدہ کیا؟ لیکن صبر ابتغاء وجہ ربہم میں داخل نہیں.